अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। आज दो साबिक वज़ीर आज़म से मुतल्लिक दो बड़े फैसले सामने आ गए। मियां नवाज शरीफ 5 साल और 4 माह बाद एवनफील्ड रेफरेंस से बरी हो गए और चेयरमैन तहरीक इंसाफ पार्टी ओहदे से माइनस हो गए। एक ही दिन दो बड़ी खबरों ने मुस्तकबिल की सियासत से जुड़े सियासी मंजरनामे को भी हिलाकर रख दिया है। मियां नवाज शरीफ को 6 जुलाई 2018 को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने एवनफील्ड करप्शन रेफरेंस में 10 साल कैद, 80 लाख बरतानवी पाउंड जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलों की समाअत के दौरान आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ की सजा का फैसला कलअदम करार देकर उन्हें बरी कर दिया है। मियां नवाज शरीफ आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी डिवीजन बेंच के सामने पेश हुए। नवाज शरीफ के वकील आजम नजीर तारड़ और अमजद परवेज ने दलाइल देते हुए कहा कि एहतसाब अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को सेक्शन 9A से बरी करार दिया था। इस केस में अब बस सेक्शन 9A5 बचा है कि जो आमदन से जायद असासजात से मुतल्लिक है। अमजद परवेज ने अदालत के सामने नायब ऑर्डिनेंस की सेक्शन 9A5 पढ़ते हुए इस्तदा की कि इस सेक्शन के तहत इस्तगासा को कुछ हकायक साबित करना होते हैं। इस सेक्शन का तकाजा है कि मुल्जिम को पब्लिक ऑफिस होल्डर साबित किया जाए, मुल्जिम को बेनामीदार साबित किया जाए कि मुल्जिम के असासे उसकी आमदन के जराए से मुताबिकत नहीं रखते। नवाज शरीफ के वकील ने मौकफ अपनाया कि नायब ऑर्डिनेंस में बेनामीदार लफ्ज की तारीफ की गई है। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि मेरे ख्याल में सजा मुअत्तली भी इसी बुनियाद पर हुई थी। अमजद परवेज ने नुक्ता उठाया कि तहकीकाती एजेंसी ने असासों के हसूल के वक्त मालूम जराए आमदन से मुतल्लिक तहकीकात करना होती हैं। मालूम जराए आमदन का असासों की मालियत से मुआजना करना होता है। नवाज शरीफ के वकील ने मियां नवाज शरीफ के असासों की तमाम तफसीलात बमा तारीख अदालत में जमा कराते हुए कहा कि यह मुकदमा ऐसा है कि जिसमें इसके मंदरजात ही साबित नहीं किए गए। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि ये असासजात एक ही वक्त में आए हैं या अलग अलग। अमजद परवेज ने अर्ज की कि 1993 से 1996 के दरमियान ये प्रॉपर्टीज आई हैं और पूरे रेफरेंस में नवाज शरीफ का इन प्रॉपर्टी से ताल्लुक लिखा ही नहीं हुआ। JIT हो, नैब की रिपोर्ट हो, रेफरेंस हो, बयान हो, किसी जगह भी इन प्रॉपर्टीज की मालियत नहीं लिखी गई। कोई एक सफा ऐसा मौजूद नहीं कि जो साबित करे कि नवाज शरीफ का इन प्रॉपर्टीज से कोई ताल्लुक है। अमजद परवेज ने मौकफ अपनाया कि JIT के सरबराह वाजिद जिया ने भी जिरा के दौरान माना कि मेरे पास नवाज शरीफ का इन प्रॉपर्टी से ताल्लुक जोड़ने का कोई सबूत नहीं। चीफ जस्टिस ने फिर इस्तफसार किया कि क्या इन तमाम दस्तावेजात में प्रॉपर्टीज के हसूल की तारीख और उनकी मालियत मौजूद नहीं। इस पर अमजद परवेज ने जवाब दिया कि कुछ दस्तावेजात में तारीख और मालियत मौजूद हैं, लेकिन इन प्रॉपर्टीज का नवाज शरीफ से ताल्लुक साबित करने के हवाले से कुछ मौजूद नहीं। सबसे अहम इन प्रॉपर्टीज की ओनरशिप का सवाल है। ना जबानी ना दस्तावेजी सबूत मौजूद है कि ये प्रॉपर्टीज कभी नवाज शरीफ की मलकियत रही हों। नवाज शरीफ के बच्चों के जेर कफालत का भी कोई सबूत मौजूद नहीं। अमजद परवेज ने मौकफ अपनाया कि इन तमाम चीजों को इस्तगासा को साबित करना होता है, बारे सबूत दिफा पर कभी मुंतकिल नहीं होता। नवाज शरीफ के वकील के इन दलाइल पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल पूछा कि यह सारा प्रोसिक्यूशन का काम है। वकील ने अर्ज की कि जी बिल्कुल, ये सब इस्तगासा ने साबित करना होता है। इस मौके पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने नैब के वकील की तरफ देखते हुए कहा कि क्या आप ये सब नोट कर रहे हैं? बड़ी अहम बातें हैं। नैब के वकील ने अर्ज की कि जी सर, मैं ये नोट कर रहा हूं, लेकिन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फौरी जवाब दिया कि आपके हाथ में तो कलम ही नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार करते हुए नवाज शरीफ के वकील से कहा कि हमने हाल ही में एक फैसला दिया कि बेनामी के लिए 4 मंदरजात का साबित होना जरूरी है। इन चारों में से एक भी साबित नहीं तो वो बेनामी के जुमरे में नहीं आएगा। वकील नवाज शरीफ ने अदालत से इस्तदा की कि जनाब वाला, आप मेरा इम्तिहान क्यों ले रहे हैं? नवाज शरीफ के वकील ने अदालत में मरीम नवाज की बरीयत का फैसला भी पढ़कर सुनाते हुए कहा कि अदालत ने लिखा था कि प्रोसिक्यूशन के मौकफ को साबित करने के लिए कोई एक डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं। दौरान समाअत नैब की प्रोसिक्यूशन पर उठने वाले सवालात के जवाबात में नैब प्रोसिक्यूटर ने यह मौकफ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बायस रेफरेंसेस दायर किए गए। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि रेफरेंस दायर करना आपकी मजबूरी थी और रेफरेंस दायर हो गया और सजा भी हो गई? दौरान समाअत मरीम नवाज की बरीयत के मामले पर अपील दायर करने का सवाल उठा तो नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि नैब ने मरीम नवाज की बरीयत के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की थी और अब वो फैसला हतमी है, सो इसलिए हम इस पर दलाइल नहीं दे सकते। और आज ही की समाअत में नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में भी नवाज शरीफ की बरीयत के खिलाफ अपील वापस ले ली और अदालत अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी गई। नाज़रीन, एवनफील्ड के इस अहम तरीन केस में आज मियां नवाज शरीफ बरी हो गए। इस्तगासा जुर्म साबित करने में नाकाम रहा। 2016 से अब तक इन जायदादों का खोज लगाने के लिए JIT से लेकर नैब की प्रोसिक्यूशन तक इस मुल्क के अरबों के वसाइल खर्च हो गए। अदालतों का बेशकीमत वक्त सर्फ हुआ और सिर्फ इस केस में 107 समातें हो गई।
JIT के 10 वॉल्यूम सबूतों के भरे संदूकों और नैब के तमाम तर दावों के बावजूद ये केस सिर्फ 3 समातों की मार साबित हुआ, मगर कौम अभी तक जानने से आजिज है कि एवनफील्ड के इन 4 फ्लैट्स का असल ओनर, असल मालिक कौन है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर जदून साहब, साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद रह चुके हैं, सीनियर वकील हैं। इमरान शफीक, साबिक नैब प्रोसिक्यूटर, हमारा साथ दे रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जदून साहब, आपसे आगाज करूंगी। एवनफील्ड रेफरेंस लंदन के पार्क लेन में एवनफील्ड हाउस में 4 फ्लैट्स की खरीदारी से मुतल्लिक था। मियां साहब को नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 9A5 के तहत सजा सुनाई गई थी, जो तब तक और आज तक सबको हिफ्जी हो गया कि किसी सरकारी ओहदे पर फायज कोई भी शख्स, उसके बारे में अगर यह कहा जाता है कि उसने बदउनवानी और बदउनवानी के जुर्म का इर्तकाब किया है, और अगर वो या उसका कोई भी जेर कफालत या बेनामीदार किसी असासे का मालिक है, या उसने किसी असासे में हक या मालियत हासिल की है, या अपनी आमदनी के मालूम जराए से ज्यादा असासे जिसका वो माकूल हिसाब नहीं दे सकता, तो वो कन्विक्ट हो जाएगा। आज बरियत मिल गई और ऑन मेरिट मिली है। मियां साहब तब गुनाहगार थे, आज बेगुनाह हो गए, राइट? ये देखें, बहुत शुक्रिया। इस सिस्टम की आप देखें ना किस तरह मैनिपुलेट किया था इस सिस्टम को। आप देखें, रेफरेंस जो है वो नैब ने कोर्ट में आकर कहा जी हम तो रेफरेंस फाइल नहीं करना चाहते। हमसे मुराद नैब का एक इंस्टीट्यूशन आगे कह रहा है कि जी हम तो ये इन्वेस्टिगेशन ही खुद नहीं की है, ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे हमने रेफरेंस फाइल किए हैं। और सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच ने पहले JIT बनाई, केस नीचे से ट्रायल कोर्ट से ऊपर होकर सुप्रीम कोर्ट जाता है। ये वाहिद अनोखा केस है जो सुप्रीम कोर्ट से होकर नीचे ट्रायल कोर्ट में आया। और 5 जजेस ने कहा जी आप जो रेफरेंस फाइल करें। और ये अपने शफीक साहब नैब के प्रोसिक्यूटर हैं, जितने भी एसेट बिहाइंड मीन्स का केस होता है वो एक ही रेफरेंस बनता है, चाहे आपके पास 1 करोड़ रुपए हो चाहे 1 अरब रुपए हो। हैविंग सेड दैट, उन्होंने 3 रेफरेंस बनाए डिफरेंट कि जी 3 रेफरेंस जो है। अब फिर नैब कोर्ट अभी भी वो जज साहब प्रिजाइडिंग ऑफिसर है नैब कोर्ट के भी काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी करप्शन का तो कोई चार्ज है नहीं है, तो ये बेनामेदार जो है। अब उसी रेफरेंस के अंदर 2 बंदों को किटल होती है, तो उनकी आगे नैब जो है उस वक्त तो हुकूमत नहीं थी, ना कोई PDM की थी ना नवाज शरीफ को, आगे नैब जो है अपील नहीं करती। तो उन्होंने रेफरेंस इतना डिफेक्टिव था उसके अंदर, प्रोसिक्यूशन ने साबित करना था। जब इनकी सजा सस्पेंड हुई है तो उन्होंने कहा जी इनकी इनकम आपने डिटर्मिन की है, उन्होंने कहा जी इनकम डिटर्मिन की। फिर उन्होंने कहा जी जो एसेट्स जिनको आप एलिज कर रहे हैं कि ये बिहाइंड मीन्स है, तो उनका आपने वैल्यू डिटर्मिन किया है, उन्होंने कहा नहीं किया। फिर उन्होंने कहा जी ये जो इनकम का चार्ट वगैरह कुछ बनाया है, रफ सा चार्ट बनाया हुआ था, वो आयु जैसा वो पीछे देखने लग गया। तो ये देखें ना, जब इस तरह के मैनिपुलेशन आप करेंगे या अगर एक कोई चीज थोड़ी बहुत थी भी तो जदून साहब होल्ड दिस थॉट फॉर अ मिनट, क्योंकि इमरान शफीक साहब ये आप नैब का हिस्सा रहे हैं, आप इस्तिगासा का किरदार अदा करते रहे हैं, तो ये भौंडी मैनिपुलेशन है, जेरे तसल्लुत है नैब, कठपुतली इदारा है, या है ही निकम्मा? विच वन इज इट? देखिए, नैब के बारे में मेरी तो राय हमेशा ये रही है और मैं इसका बरमला इजहार भी करता रहा हूं कि नैब वाज द पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन इस केस के लिए, पर्टिकुलर केस के लिए, इसमें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नैब की जानिब से नहीं हुई। इस केस की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है वो ऊपर से हुई है और 5 रुकनी बेंच जो जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की निगरानी में काम कर रहा था, जिसने इस केस की समाअत की थी, बेसिकली अगर कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है तो वो उस फैसले की वजह से है। और उस वक्त के चेयरमैन नैब ने अदालत में आसिफ सईद खोसा साहब, चौधरी कमर जमान साहब ने अदालत में खड़े होकर कह दिया कि मैं ये केस नहीं बनाना चाहता, वट एवर द रीजन जो भी थी, लेकिन उन्होंने कहा मैं ये नहीं बनाना चाहता, मैंने इसका जायजा ले लिया। तो उससे जवाज फिर आसिफ सईद खोसा साहब ने, 5 रुकनी बेंच ने ये निकाला कि अब हमें 2 काम करने हैं। एक तो ये है कि चूंकि नैब इस केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाह रहा, इसलिए हम JIT बनाएंगे, जिससे पाकिस्तान के 6 मुख्तलिफ इदारों से उन्होंने अफसरान अपनी मर्जी के वो लिए कि हमारी JIT इन्वेस्टिगेट करेगी। आपको ये सारी चीजें याद है, रिकॉर्ड का हिस्सा है। फिर JIT ने 10 वॉल्यूम पर मुश्तमिल जो है वो पूरा एक रिकॉर्ड और एविडेंस, आगे 3 रेफरेंसेस बने, उससे आगे फिर वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोबारा उस पर हियरिंग करके कहा कि आप 3 रेफरेंस इस्लामाबाद की अदालतों में फाइल करें, 3 रेफरेंस ये अजीजिया वाला, फ्लैगशिप वाला और एवनफील्ड वाला, तीनों अलग अलग फाइल करें। और उसकी बुनियाद पर फिर नैब ने उसको फाइल किया और टाइम दिया कि इतने दिनों के अंदर आपका काम है सिर्फ रेफरेंस फाइल करना। तो नैब ने, वाकई ये बात दुरुस्त है नैब की कि नैब ने इस केस में तो ना इन्वेस्टिगेशन की, ना इस केस का कंप्लेंट कोई नैब ने इसको इनिशिएट किया, नैब ने इसकी इंक्वायरी भी नहीं की, और रेफरेंस फाइल करने का काम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में उन्होंने वो फाइल कर दिया। अच्छा, इस केस के मेन गवाह भी जो थे वो थे जो एक वो कैलिब्री फोन वाला रेडले था और दूसरा वाजिद जिया साहब खुद और गवाह के तौर पे पेश हुए हैं। वो 2 महीने तक उनकी एविडेंस चलती रही।
وہ اس کی تو جتنے ثبوت اکٹھے کیے تھے، جو چیزیں تھی وہ ریفرنس کا جو مگر دیکھیں اب اپارٹمنٹ سے کیوں ہم آتے ہیں جدون صاحب، احتساب عدالت نے 107 سماعتیں کی، جبکہ سپریم کورٹ نے پیناما کیس میں 50 سے زائد سماعتیں کی، 150 گھنٹے گزارے، 280 کے قریب دن گزارے اس کیس پہ، 5 میں سے 3 ملزمان عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ میاں صاحب کے بیٹوں حسن اور حسین نواز جو ہیں ان کو مفرور قرار دے دیا گیا۔ اب جج محمد بشیر کے احتساب عدالت میں 16,000 صفحات پر مشتمل کیس میں 600 گھنٹے کے دلائل ہیں سر آن ریکارڈ۔ دوران سماعت ملزمان کے وکلا نیب پروسیکیوٹرز نے 18 وٹنسز جو ہیں ان کو ریکارڈ کیا، کراس ایگزامن کیا۔ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، یہ لاکھوں گھنٹے، یہ ہزاروں والیومز پر مشتمل یہ کام، یہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ بنیادی سوال تو آج بھی ادھر کھڑے ہیں۔ نہیں، آپ کی بات تو ٹھیک ہے، اتنا ٹائم بھی ضائع ہوا ہے، اور یہ جتنا اربوں روپے پبلک ایکسچیکر ہے، لوگوں کے پیسے جو ہے ٹیکس پیئر منی ضائع ہوئے، لیکن اس میں دیکھیں نا، اب جو لوگ یہ پیسے ضائع کرتے ہیں، جو بونڈے قسم کے کیس بناتے ہیں، ان کو تو کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا، وہ تو رول آف لا کے اندر آتے نہیں ہیں، وہ ابو دا لا ہے۔ دیکھیں نا، اب جو بھی کسی پرائم منسٹر کو آپ دیکھیں نا، اب پاناما کہاں سے شروع ہوا، یہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی ہے، ہم دیکھیں میرٹ پہ صرف بات کرتے ہیں وداؤٹ اینی پولیٹیکل وائس ایفیلیشن۔ اب کسی بھی پرائم منسٹر پہ اگر آپ اس طرح کا کیس بنائیں گے، whoever سی ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو، چاہے وہ پی ایم ایل این کا ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو، کسی بھی پارٹی کا ہو، اگر آپ نے یہ تیہ کر لیا جی اس بندے کو ہم نے ہٹانا ہے۔ آج میاں صاحب جب باہر آ رہے تھے، مطیع اللہ جان نے ان سے کوشچن پوچھا ہے کہ جی یہ آپ، وہ کہتے ہیں میں تو نہیں چاہتا، لیکن یہ عدلے کا بدلہ ہے، ٹٹ فار ٹیٹ ہے، جو انہوں نے جس طرح کیا آج ان کے ساتھ وہ ہو رہا ہے، وہ کرنے والا جو ہے وہ ایک ہی، جو پیچھے سے مشینری ہے وہ ساری ایک ہی ہے، وہ ساری دنیا کو پتا ہے، جو پیچھے سے۔ سر میں بنیادی سوالات پہ آ رہی تھی، انٹرنیشنل کنسورشیم اور جرنلسٹ نے جو خبر انرتھ کی تھی، آج بھی ہم اسی سٹیج 1 پہ آ کے گول گھوم کے کھڑے ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ اپارٹمنٹس، یہ 4 اپارٹمنٹ 16A 17A، یہ کس کی ملکیت ہے ہمیں آج تک نہیں پتا، یہ آف شور کمپنیز کا بینیفیشل اونر کون ہے ہمیں آج تک نہیں پتا، یہ کیسے خریدے گئے ہمیں آج تک نہیں پتا، یہ پیسے اکٹھے کیسے ہوئے، بیرون ملک منتقل کیسے ہوئے ہمیں آج تک نہیں پتا، یہ منی ٹریل کیا تھی ہمیں آج تک نہیں پتا۔ سو ان دو چیزوں کو الگ الگ کر لیں، ایک مینیپولیشن ہے، بونڈا استغاثہ ہے، اور دوسری طرف لیجٹ سوال ہے جو آج بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ لیکن جب آپ نے کسی، اب ویسے تو اگر آپ سوال اٹھائیں وہاں سے، آپ اسلام آباد کی آپ ماشاءاللہ کافی عرصے سے یہاں پہ رہتی ہیں، واقف ہیں، تو وہاں سے اوپر F5 سے 6 سے شروع کریں، نیچے تک چلے جائیں F11 تک، تو ایسٹ بیہائنڈ می کا کیس تو ہر بندے پہ بن سکتا ہے۔ وہ بہت ایکسیپشنل کیس ہوں گے جن کے پاکستان کے اندر کوئی بندہ جو ہے فیئر ٹیکس، میرا خیال میں بہت کم لوگ ہوں گے جو فیئر ٹیکس پے کرتے ہیں، یا سیلری کلاس ہیں جس طرح آپ لوگوں کی سیلری جاتی ہے۔ اس میں دیکھیں نا، آپ ایک پروسیکیوشن اگر کیس بناتی ہے تو یہ پرائم رسپانسبلٹی ہے، تو انیشیل برڈن جو ڈسچارج کرے وہ پروسیکیوشن کا کام ہے۔ کم از کم انکم ڈٹرمن کر لیتے نا، چلے ہم بھی مان لیتے کہ فلیٹ کی اس وقت اتنی انکم تھی، یا صاحب اس وقت ان کی اتنی انکم نہیں تھی تو انہوں نے اتنی انکم سے فلیٹ خریدے ہیں، جس طرح بھی خریدے ہیں، چاہے کمپنیوں نے، نیسکول نے خریدی ہیں، دوسری کمپنی نے خریدی ہیں، یا ان کے شیئر تھے، لیکن ایٹ لیسٹ جو بندہ کیس بنا رہا ہے اس کا کم از کم پرائم فیشائی برڈن جو ہے پہلے ڈسچارج کرے جی، کہ اب مثال کے طور پر میری یا آپ کی کوئی کسی کا میں ہم تنخواہ لے رہے ہیں، تو پے سلپ تو پروڈیوس کرنا اس کا کام ہے کہ یہ اتنی تنخواہ لے رہے ہیں، ان کے ایسٹ اتنے ہیں، بیہائنڈ زمین کے بچے اتنے ہائی اسکول میں پڑھتے ہیں، ان کے ٹریول جو ہے اتنے ہیں، تو ان کی تنخواہ۔ میں نے تو کہہ دیا نا سر، یہ کام تو بھونڈا تھا، یہ تو صحیح طرح کیا نہیں، ویسے 10 والیومز پر مشتمل کام اور وہ تمام تر ہزاروں گھنٹے جو ہیں، there is nothing to produce for that۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف درجنوں بھی نہیں، 200 کے قریب سماعتیں، دوسری طرف 3 سماعتوں میں یہ کیس فارغ ہو گیا، نیب نے اس کو فائٹ کرنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ بٹ سر لاجکلی وہ سوال اپنی جگہ ہیں، کیوں عمران شفیق صاحب، کون ہے نیلسن نیسکول کی کمپنیز کا اونر؟ اس میں بڑی بنیادی بات ہے، ایک ہے اس کا لیگل کوسچن اور ایک ہے بہت امپورٹنٹ پولیٹیکل بنیادوں پر مورل کوسچن، اخلاقی۔ آپ سیاستدان ہیں، اب دیکھیں، اور یہ سیاسی، یہ مورل پہلو جو ہے اس کی بہرحال لیگل امپلیکیشنز بھی ہیں۔ اب یہ جو چاروں آپ فلیٹس بتا رہی ہیں، انہی فلیٹس پہ پچھلے 4-5 سال میں مسلم لیگ نون کی پوری سیاست چلتی رہی ہے، انہی فلیٹس پہ جا کے لوگ جو ہے وہ اپنے لیے لیجیٹیمیسی حاصل کرتے رہے ہیں، انہی فلیٹس پہ یہ فیصلہ ہوا کہ شہباز شریف پاکستان کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے، انہی فلیٹس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کے ایکٹ کی ہم منظوری کریں گے، یعنی یہ سارے وہی فلیٹ تھے جن میں یہ سارے فیصلے ہو رہے تھے، اور انہی فلیٹ سے آج میاں صاحب واپس آئے ہیں۔ اب بہرحال یہ جو سوال ہے کہ یہ چاروں فلیٹ آپ نے کہاں سے لے کر آئے، اس کے ذرائع کیا تھے،
وہ اس کے قطری انہوں نے اس کی جسٹیفیکیشن دی کہ ہمارے یہ اس کی جو منی ٹریل ہے وہ ہے قطری سے ہم نے ایک دادا صاحب کی شخصیت ضروری تھی، پھر قطری رول کردار بڑا اہم تھا. ٹھیک ہے. اب لیکن ایک دوسرا پہلو بھی آ جاتا ہے، جب ہمارے ہاں ملک میں ادارے کسی کا احتساب کر رہے ہوتے ہیں نا تو احتساب، اور وہ ہوتا بیسیکلی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ہے. اب بنیادی طور پر جب اس وقت احتساب ہو رہا تھا تو قطری نے خود کہا کہ آپ میرے پاس آ جائیں اور میں آپ کو اس کا بیان ریکارڈ کر لیں. انہوں نے ضد یہ کی کہ نہیں، آپ پاکستان کے ہائی کمیشن میں آ کے بیان دیں گے تو ہم آپ کا بیان لیں گے. جے آئی ٹی نے، یعنی جے آئی ٹی نے قطری کے ساتھ، دنیا بھر میں انویسٹیگیٹرز جو ہوتے ہیں، یہ واجد ضیاء صاحب کوئی پاکستان کے پرائم منسٹر تو نہیں تھے، یہ کہ آپ کا کوئی پروٹوکول ہے کہ جس میں آپ قطری کے پاس جا نہیں سکتے. ایک آپ کو ڈگنیٹری ہے، وہ آپ کو بلا رہا ہے، آپ نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے، آپ نے کویسچن کرنا ہے. یہ بھی آپ میرے پاس آئیں. سکم، تکنیکی قانونی سکم جو جدھر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیس کمزور ہوتا ہے، جدھر آج یہ کہا جاتا ہے جدون صاحب کے انویسٹیگیشن اور ٹرائل دونوں کے دوران کوئی ایسے شواہد نہیں ملے، کوئی ایسی شہادتیں نہیں ملی کہ جو ان اپارٹمنٹس کو میاں صاحب سے کنیکٹ کر سکے. سو اگین ان دو پہلوؤں کو، جس طرح عمران شفیق صاحب نے کہا، ایک قانونی پہلو اور ایک اخلاقی پہلو ہے. اخلاقی پہلو کے اندر وہ سوال آج بھی قائم ہے، وہ رہتے ہیں ان اپارٹمنٹس کے اندر، ادھر سے بزنس آف دا اسٹیٹ کنڈکٹ ہوتی ہے، ادھر سے وزراء اعظم بنتے ہیں، ادھر کابینہ جا کر راؤنڈز لگاتی ہے اور میٹنگز کرتی ہے. یہ دیکھیں، یہ فیکچوئل چیز ہے، سامنے آپ کو بھی نظر آ رہی ہے، مجھے بھی نظر آ رہی ہے. ان سے ان کو ڈینائی تو نہیں کر سکتے کہ یہ ہم فلیٹ میں رہ نہیں رہے ہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں، انہوں نے کہا ہے. لیکن جو پروسیکیوشن نے کہا تھا، اب دیکھیں پروسیکیوشن یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ، میں انیشل اسی بات پہ آتا ہوں کہ آپ نے یہ جو فلیٹس بنائے ہیں یہ آپ کسی کرپشن منی سے بنائے ہیں، یا آپ کے پاس اس وقت جب آپ نے خریدے ہیں اس وقت آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے تو آپ نے کہاں سے لائے. یہ کوسچن تو جس طرح آپ کہہ رہی ہیں نا، فلیٹ کا کوسچن اس طرح ہے، تو اس کی جو لیگل کوسچن ہے وہ بھی پروسیکیوشن ڈسچارج نہیں کر سکی نا، کہ اگر لیٹ سے آپ کسی پہ ایلیگیشن لگاتے ہیں کہ آپ نے یار یہ جو چیزیں لی ہوئی ہیں یہ آپ کے جو بیہائنڈ مینز ہے، آپ کی تنخواہ جو ہے وہ 2 لاکھ ہے اور جو آپ رہ رہے ہیں وہ 10 لاکھ کے سٹینڈرڈ میں رہ رہے ہیں، تو وہی انہوں نے ثابت کرا تھا کہ یہ والی پے سلپ ہے آپ کی 2 لاکھ سیلری ہے، تو اس کے بعد اگر آپ 10 لاکھ میں لیں تو یہ آپ جواب دے دیں. انیشیل جو چیزیں ہیں نا، وہ پروسیکیوشن جو ہے اگر ثابت کر دیتی کہ جی اس وقت ان کی اتنی انکم تھی تو شاید ان کی جو وہاں پہ سزا 4 to 6 کی سسپینڈ. اب یہ سوال جدون صاحب کبھی بھی نہیں اٹھے گا نیلسن نیسکول کی بینیفیشل اونرشپ کا یا ان پارک لین کے اپارٹمنٹس کا سوال اب ہماری سیاست میں کبھی نہیں اٹھے گا آج کی ولیت کے بعد. کوئی دوبارہ مارشل لا لگائے تو پھر اٹھا دے سوال. اللہ خیر کرے سر. ابھی کوئی پتہ نہیں چلتا ہے اس ملک کے اندر. دیکھیں ابھی تو وہی تو دیکھیں نا، ساری چیزیں انہوں نے کہا ایکوٹل ہو گئی ہے. اب آپ نے دیکھا آپ کے سامنے یہ فلیگ شپ بریت میں بھی نیب اپیل میں تھی، وہ بھی اپیل انہوں نے وڈرا کر لی ہے. سو نیب نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے نا باس. بن سکتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں بن سکتا ہے. اس کیس میں ایک مانیٹرنگ جج بھی تھے. جی بالکل، جسٹس اعجاز الحسن صاحب، وہ چیف جسٹس بھی بنیں گے پاکستان کے. تو ایک سوال دوبارہ اس وقت کھڑا ہو جائے گا کہ نیب نے کن بنیادوں پر یہ کیس واپس لیا تھا، اور اس وقت انجینئرنگ ریورس ہونا شروع ہو جائے گی. یہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے بیکاز دوز اپارٹمنٹس ایگزسٹ، یہ کبھی بھی شوٹ سکتا ہے. جو ایک اور کیس تھا میاں صاحب پر اور حدیبیہ والا، بالکل وہ بھی آصف سید کھوسہ صاحب نے اس کو ٹائم باؤنڈ کر کے ریپ اپ کر دیا. صاحب نے اس کو کھول دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو کیسے نیب نے یہ سارا ان کو انویسٹیگیٹ دوبارہ کیوں نہیں کی، یہ نہیں کیا. وہ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس آ گیا اور انہوں نے حدیبیہ پیپر مل کا پورا پوسٹ مارٹم کر کے اس کو وہ ختم کر دیا. لیکن اب یہ سوال تو یہ میرٹ پر ختم نہیں ہوا. نیب نے کہا کہ ہم اس کیس کی اب تو یہ میرٹ پہ ختم نہیں ہوا، گو کہ تب نیب نے دعویٰ کیا تھا کہ اپارٹمنٹس نواز شریف ان کے بچوں کے بدعنوانی دیانت یا غیر قانونی طریقوں سے خریدے گئے ہیں. اور کیونکہ لیک آف منی ٹریل آج بھی ایک حقیقت ہے، تو یہ جدون صاحب یہ نہیں کہہ سکتے دس از ڈن اینڈ ڈسٹڈ اینڈ موو آن. کبھی بھی اٹھایا جا سکتا ہے. نہیں، ایون فیلڈ کا کیس تو دیکھو جب ججمنٹ آئے گی ہائی کورٹ کے پاس چلے گا ڈیٹیل، لیکن انہوں نے یہ میرٹ پہ ڈیسائیڈ کر دیا. اب نیب جو ہے اس کے پاس تو سوال کا جواب ہی نہیں ہے. انہوں نے تو مطلب آج کورٹ میں کہہ دیا، اس دن کہہ رہا آدھا گھنٹے لگائے، میرٹ پہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ان کی کوئی کنیکشن نہیں ہے نواز شریف صاحب سے جو ثابت ہوئی ہے. یہ والی ججمنٹ دیکھیں جو وڈرا کرنے والی بات ہے وہ کسی حد تک. اچھا، یہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے یہ والا فیصلہ؟ نہیں، انہوں نے اپنا ایک بات اب میں آپ کو بتا چلوں، جیسے حدیبیہ والا انہوں نے کہا اٹھ گیا تھا، کوئی چیلنج نہیں ہو سکتا. لیکن سپریم کورٹ تو آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں سپریم کورٹ تو جس طرح فیصلے ہوتے ہیں، تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سینیریو مستقبل میں ایسا ڈیولپ ہو سکتا ہے کہ جب کسی کیس میں کہا جائے کہ یہ کیسے کیا گیا اور پھر دوبارہ سے نیب والوں کو طلب کر لیا جائے کہ آپ نے اس وقت وہ پروسیکیوشن وڈرا کیوں کی تھی. سپریم کورٹ از خود اٹھا لے.
تو وہ اس کا چانس کسی وقت بھی بن سکتا ہے. سر بیکاز یہ والی باتیں آن ریکارڈ کے نیب کا جب یہ کہنا کہ 93 میں نواز شریف صاحب کے بچوں کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا آن ریکارڈ, اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں بعد ازاں بیورو کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہم نے دیکھی کہ والد کا اپنے بچوں کا فطری سرپرست ہونا جو ہے وہ اگریڈ اپون ہے, انڈرسٹوڈ ہے, لہٰذا ملزم نواز شریف صاحب کا یہ موقف ثابت نہیں ہو سکتا کہ بچوں کے دادا کے زیر کفالت تھے. یہ دیز آر اے لاٹ آف ٹیکنیکل ایشوز which will remain where they are. نہیں ابھی مہر دیکھیں بات سنی, جب یہ ججمنٹ آئی ہے نا ایون فیلڈ والی, تو سب سے پہلے جو اس کے اندر فلاز ہے ٹرائل کورٹ کا, انہوں نے کہا جی ان میں کرپشن کا جو ہے کیس ان کے اگینسٹ نہیں بنتا. تو کل جو ہے مگر جج صاحب نے پھر کیا کہا کہ سر اگر یہ اثاثے ادھر ہی پڑے ہیں اور آپ کے پاس کوئی منی ٹریل نہیں ہے تو پھر آپ کس طرح کہیں گے کہ یہ بنائے گئے. یہ جج صاحب نے کہا نا, جج میاں گل حسن اورنگزیب نے, اگر آپ کہتے ہیں کہ پھر آپ کیسے, ہاں یہ بڑی اہم آبزرویشن تھی کہ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کرپٹ پریکٹسز سے نہیں بنے اگر آمدن نہیں ہے. زائد اثاثہ جات کا کیس بنیادی طور پر ہوتا ہی یہ ہے کہ کرپشن کا الگ سے کوئی ثبوت نہیں ہوتا, وہ ایسٹ بذات خود ایک سوال کھڑا کرتا ہے کہ آپ کے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے کہ جس کی بنیاد پر آپ نے یہ ایسٹ بنایا ہے. یعنی الگ سے کرپشن کے لیے رشوت دیتے ہوئے اور لیتے ہوئے پکڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس میں اثاثہ وہ ہوتا ہے کہ آپ وہ کہاں سے لے کے, اگر اس کو جسٹیفائی کر دیتے ہیں تو آپ کی بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن اب مسئلہ آج یہ کیس تو ختم ہوا, لیکن سوال تو یہ بھی کھڑا ہوتا ہے مہر کہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, پاکستان کی عوام دیکھے اس بات کو. اب یہ عوام کی عدالت میں ہے بنیادی طور پر کہ جو ادارے اس پورے کھیل میں ملوث رہے ہیں یقیناً, اور سب کو اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے. آج جسٹس کھوسا صاحب سے بھی یہ سوال ہونا چاہیے, اور یہ سوال اس پورے سپریم کورٹ کے بینچ سے بھی ہونا چاہیے کہ اگر نیب ایک ادارہ تھا, وہ اس کیس کو نہیں بنا رہا تھا, تو آپ نے کن بنیادوں پر, آپ کے پاس JIT کی رپورٹ آئی تھی, آپ نے اس پوری رپورٹ کو پڑھا. میں اس کو اس لیے سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے وہ جو 5 رکنی بینچ ہے نا, اس کی بدنیتی یہاں سے بھی واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے میاں صاحب کو اس کیس میں پاناما پر سزا نااہل نہیں کیا تھا, انہوں نے اقامہ کی بنیاد پر نااہل کیا تھا. وہ تو فیصلہ اتنا کمزور تھا کہ آپ نے ایک پورا پولیٹیکل سیاسی بیانیہ دے دیا, مجھے کیوں نکالا. تو یہ جو پاناما کی جو چیزیں تھیں, آخرکار اگر اس میں کرپشن کے بارے میں JIT نے اگر کچھ نکالا ہوتا, یعنی اس چیز کو انہوں نے دیکھنا تھا, تو یہ بہرحال ایک پورا, لیکن اس کے امپلیکیشنز اس لیے بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. مگر اب کیا میاں صاحب سپریم کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ کو بیس بنا کے اپلیکیشن دائر کر سکتے ہیں جدون صاحب کے کنوکشن اینڈ کریں, کیونکہ ریفرنس بھی اینڈ ہو گیا؟ نہیں, ریفرنس تو اینڈ ہوگا تو کنوکشن یہ والی تو ختم ہو جائے گی. تو جو 62(1)(f) کی ہے اس میں نااہلی کا پوچھا تھا, نااہلی کا, جی الیکشن ایکٹ کا جو 2017 کا سیکشن ہے 232 ان کو چینج کر کے انہوں نے اس میں جو ہے کر دی ہے, تو اس میں تو ابھی ہو سکتا ہے کوئی یہ کوشچن دوبارہ سپریم کورٹ میں جائے. سر مگر سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ بھی اپنی جگہ پڑی ہوئی ہے نا, اس ججمنٹ کو بھی تو آپ کو ریٹریکٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ وہ آپ ایک سمپل ایکٹ کے تھرو تو نہیں ایک ججمنٹ کو اوور شیڈو کر سکتے. نہیں, یہ دیکھیں یہی کوشچن ہے نا, آپ جو ون سیٹ آف دا جو اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ جی جب یہ پیپر ہو سکتا ہے سبمٹ کریں تو کوئی بندہ آبجیکشن اٹھا لے تو یہ فائنلی سپریم کورٹ سیٹل کر لے. لیکن ابھی جو سپریم کورٹ نے آپ کو پتا ہے جو ججمنٹ دی تھی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں, تو اس کی روشنی میں سمجھوں گا کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ جو پارلیمنٹ نے لا بنایا ہے نا اس کو انڈورس کر لے گی. ابھی کیونکہ یہ ڈفرنٹ اوپینین تھی, انہوں نے کہا تھی 184(3) کی جو اپیل ہے وہ ایکٹ کے ذریعے نہیں ہو سکتی, اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑے گی. تو پھر سپریم کورٹ نے ہولڈ کر دیا کہ نہیں, پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے, پارلیمنٹ کی سوورنٹی کو انہوں نے ایڈمٹ کر لیا ہے. تو اگر یہ دوبارہ کیس جاتا ہے تو ہو سکتا ہے سپریم کورٹ اسی انالوجی پہ وہ کہہ دے کہ اگر پارلیمنٹ نے ایسا نہیں آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہوئے. جی وہ ایکٹ ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اعتبار سے, یہاں تو سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ پاس موجود ہے جو تشریح کر رہی ہے, اور وہ آئین کی ایک پروویژن کی 62 کی, اگر وہ آئین کی پروویژن کی تشریح کر رہی ہے اور وہ تشریح کرتے ہوئے کہتی اگر اس طرح اگر آپ یہ کہیں نا تو آئین کو آپ بازیچہ اتوال بنا دیں گے. آپ ہر روز آئین کی تشریح سپریم کورٹ کیا کرے گی, اور ایکٹ کے تھرو آپ آئین میں ترمیم کیے بغیر آپ صرف سمپل ایکٹ آف پارلیمنٹ کریں گے اور اپنی مرضی. اس کا مطلب یہ ہے, یہ اگر اس آرگومنٹ کو مان لیا جائے تو آئندہ پاکستان میں آئین کی تشریح وہ سپریم کورٹ نہیں کرے گی بلکہ ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ہوا کرے گی. تو ایکٹ آف پارلیمنٹ اب نیکسٹ سٹیپ کیا ہے اپنی نااہلی کو ختم کرنے کے لیے؟ ایک ہی ہے,
دو بنیادی طور پر ہیں. یا تو یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ریورس ہو جائے جس میں نااہل کیا گیا تھا, وہ اب اس کیس میں تو فائنلٹی اختیار کر کے کسی اور کیس میں سپریم کورٹ کے کہ یہ جو ہم نے پہلے ویو لیا تھا یہ بہت غلط تھا اور اس کو ہم ریورس کرتے ہیں, یہ ججمنٹ ایک ویلڈ لا نہیں ہوگی. دوسری صورت یہ ہے کہ آئین میں ترمیم کر لیں, اسمبلی تو ہے نہیں ہے تو وہ آئین میں ترمیم تو ابھی تو اس کے چانسز نہیں ہیں, لیکن اس کے علاوہ مجھے کوئی تیسرا آپشن نظر نہیں آتا اس پہ. یہ جو ایکٹ ہے جو کے اوپر جدون صاحب آپ کیا کہیں گے, کیونکہ آج اس کی بھی سنوائی ہونی تھی لیکن اب وہ ایک آگے کی ڈیٹ کے لیے مقرر کر دیا جائے گا. العزیزیہ میں بھی آپ دیکھیں گے اتنا سپیڈی ریلیف ملے گا میاں صاحب کو؟ نہیں, العزیزیہ تو آپ دیکھیں نا, جو جج صاحب تھے اللہ ان کو جنت دے وہ بیچارے, انہوں نے کہا تھا جی مجھ پہ اتنا پریشر تھا, ایک میں انہوں نے جو فلیگ شپ ریفرنس تھا وہ آج واپس کر دیا, اس میں ایکوٹل دے دی اور اس میں 7 سال سزا. انہوں نے کہا جی مجھ پہ پریشر بہت زیادہ تھا, جو ان کی ویڈیو ریکارڈنگ ہے دیکھیں کیس کو اتنا خراب کیا گیا ہے, جو پریشر تھے وہ کہاں پہ گئے کیا کرتے رہے, تو اس کی ایویڈنس پھر آپ شوکت صدیقی صاحب کا بیان پڑھ لیں. انہوں نے کہا جی مجھ پہ اتنا پریشر تھا کہ بینچ اس طرف لائن کو انصاف نہ دے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کے پروسیکیوشن دیکھیں نا, بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ آپ نے ایک بندے کو اگر سزا دینی ہے, کنوکٹ کرنا ہے, اس کی لبرٹی کرٹیل کرنی ہے, اس کو قید کے اندر رکھنا ہے, تو آپ پروسیکیوشن کو بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ کیس ثابت کرنا چاہیے. ایسا کوئی کیس گناہ جو اس کے پروسیکیوشن کو جو ہے نا وہ ڈیفینس کو آلریڈی فائدے ہوتے ہیں, اور پروسیکیوشن کا جو بھی ڈینٹ ہوگا اس کا فائدہ جو ہے وہ ایکیوزڈ کو ہوتا ہے اور ڈیفینس کو ہوتا ہے. تو میں نہیں دیکھ رہا کہ اس میں کوئی سزا مینٹین ہو, کہ وہ بھی اس طرح نیب کا بھی یہی سٹانس رہا جی, اور عدالت نے بھی دیکھا ہوا ہے سارا کیس. وہ میرے خیال میں اس میں بھی اگلے ہفتے یا جو جب بھی لگے گا تو اس میں بھی اکوٹل ہو جائے گی, اور اگلے ہفتے یہ متوقع ہے کہ ادھر بھی اکوٹل ہو جانی ہے. اگلے ہفتے ہو سکتا ہے, نہیں وہ جس نے پروسیکیوٹ کیا ہے اس ادارے نے جا کے کہنا جی ہم نے پروسیکیوشن غلط کی ہے, تو اور عدالت نے بھی کہنا ہاں ہمیں پتا ہے کہ آپ نے کس وجہ سے کیا ہے, تو بس بات ختم ہونے. سپریم کورٹ نے صحیح کہا تھا کہ نیب کو اب نیب دفن ہو گیا ہے, اس کو اب بری کر دینا چاہیے. یہ ملک کے ساتھ آئے روز تماشے جو ہم دیکھ رہے ہیں. ناظرین, ایون فیلڈ اپارٹمنٹس حاصل کس طرح کیے گئے, کیا منی ٹریل تھی, وی ڈو ناٹ نو دیٹ اسٹل, لیکن اتنے بھونڈے طریقے سے اس کو چلایا گیا اور استغاثہ اتنا کمزور نکلا کہ ود ان ڈیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آن میرٹ ایکویٹلز ہو رہے ہیں. سابق وزیر اعظم نواز شریف تقریباً 78 ٹائمز, مریم صاحبہ تقریباً 80 ٹائمز اور کیپٹن صفدر 92 ٹائمز احتساب عدالت میں پیش ہوتے رہے, اور میاں صاحب ٹرائل کورٹ میں تقریباً 400 گھنٹے کے قریب انہوں نے گزارے, اور تقریباً اتنا ہی وقت ان کی صاحبزادی مریم نواز نے اسی کمرہ عدالت میں گزارا. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پانچوں ملزمان پینما پیپرز کیس میں سپریم نہیں ہوئے تھے, جبکہ شیخ رشید, تحریک انصاف, عمران خان, جماعت اسلامی یہ پیش تھے. they were all very much in that courtroom throughout. 18 گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے تھے, 10 والیومز پر مشتمل ایویڈنس کا بتاتا گیا تھا, جہاں شریف خاندان کے وکیل خواجہ حارث اور امجد پرویز ٹرائل کورٹ میں پیش ہوتے رہے, اور مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ واجد ضیاء اور برطانیہ میں فورنزک ماہر جو ہیں رابرٹ ریڈلے کو بھی گواہوں کے لحاظ سے اہم انہوں نے کردار ادا کیا تھا. And this wraps up for tonight. But there's never a dull day in Pakistan. A very short break, we're going to be right back. 27 سال 6 ماہ اور 29 دن بعد سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنے آپ کو تحریک انصاف کی چیئرمین شپ سے از خود مائنس کر لیا ہے, اور یوں وہ ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے کہ جس کا دفاع کرنے کے لیے تحریک انصاف نے ہر حد عبور کی. گزشتہ 24 گھنٹے تک کنفیوژن کا شکار رہنے والے تحریک انصاف نے بالآخر فیصلے کا اعلان کر دیا. عمران خان نہیں تو کون پارٹی کا چیئرمین ہوگا؟ آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کے سربراہ علی ظفر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اعلان کیا کہ عمران خان بطور چیئرمین انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے, اور ان کی جگہ ان کے نامزد امیدوار گوہر خان ہوں گے. عمران خان صاحب انہوں نے کہا یہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا, وہ یہ الیکشن نہیں لڑ رہے. یہ جو ریومرز چل رہے تھے کل کے کہ کوئی -1 ہم کریں گے, بالکل نہیں. پی ٹی آئی عمران خان ہیں اور عمران خان پی ٹی آئی ہیں. علی ظفر نے گوہر خان کی بطور چیئرمین تحریک انصاف نامزدگی کا دفاع بھی کیا, مگر ساتھ ہی یہ تاثر بھی دینے کی کوشش کی کہ ان سے زیادہ سینئر لوگ تھے, انہیں نامزد کرنے کی وجہ سینیورٹی نہیں کچھ اور ہے. بہت سے قدآور شخصیات کے نام سامنے آئے, لیکن فیصلہ یہ کیا گیا کہ وہ جو قدآور شخصیات ہیں مستقل عہدے سنبھالے ہوئے ہیں پارٹی کے, ان کو عارضی عہدہ دینا مناسب نہیں ہے. جو عمران خان صاحب نے نام بتایا وہ ہیں بیرسٹر گوہر صاحب, جبکہ نامزد چیئرمین گوہر خان نے اپنے آپ کو عمران خان کا جانشین قرار دیا. میں خان صاحب کے نامنی نمائندہ جانشین کے حیثیت سے ہوں گا. پی ٹی آئی وہی ہے جو خان صاحب کی ہے. خان صاحب لیڈر ہے, چاہے وہ جیل کے اندر ہے چاہے وہ جیل کے باہر ہے. خان صاحب چیئرمین تھے, چیئرمین ہے, اور انشاءاللہ تا حیات چیئرمین رہے گے, یہ فیصلہ ہو چکا ہے.
इंटरिम चेयरमैन गौहर खान क्या तहरीक इंसाफ और बानी तहरीक इंसाफ की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे? विल ही बी एबल टू कीप द पार्टी टुगेदर? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन गौहर खान के अलावा शेर अफजल मरवत को सीनियर नायब सदर तैनात किया गया है। तर्जुमानों में रऊफ हसन को सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, शोएब शाहीन को पार्टी चेयरमैन के वकील और अली मोहम्मद खान को तर्जुमान मुकर्रर किया गया। गुज़िश्ता 24 घंटों में शेर अफजल मरवत, अली जफर, लतीफ खोसा और इंतजार हुसैन पंचोता के मुतजाद बयानात सामने आते रहे। लतीफ खोसा ने कहा कि इमरान खान ने -1 की तरदीद की है, वही पार्टी चेयरमैन रहेंगे। शेर अफजल मरवत या अली जफर ने जो कहा उनको शायद गलतफहमी हुई है, तो शेर अफजल मरवत बजिद रहे कि मीटिंग में मैं था, गवाह मौजूद हैं, उनसे पूछ लिया जाए और इमरान खान इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इंतजार पंचोता ने कहा कि पार्टी चेयरमैन इमरान खान है और रहेंगे, असल फैसला 23 नवंबर को किया जाएगा। तो अली जफर ने आज कहा कि इंतजार करने का कह तो रहे, लेकिन पाकिस्तानी सियासत में नाज़रीन ये पहला मौका नहीं है कि कोई सियासतदान पार्टी सरबराह माइनस हुआ हो। हालिया तारीख में इससे कबल 1999 के मार्शल लॉ के बाद नवाज शरीफ को 28 साल कैद की सजा सुनाई गई, उन पर सियासत में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई। तो कुलसूम नवाज शरीफ को पार्टी सरबराह बना दिया गया, लेकिन फिर जब नवाज शरीफ ने अपने खानदान समेत जब वो पहुंचे तो पार्टी सदर जावेद हाशमी को बना दिया गया। जावेद हाशमी ने जिस वक्त मुस्लिम लीग नवाज की सदारत कबूल की, वो जमात पर मुश्किल तरीन वक्त था, मगर फिर उन्हें 2005 में हटाकर उनकी जगह चौधरी निसार अली खान को 4 साल के लिए सदर बना दिया गया। फिर 2009 से 10 के दौरान शहबाज शरीफ पहली बार मुस्लिम लीग नवाज के सदर बने और फिर 2010 में जावेद हाशमी को एक बार फिर मुस्लिम लीग नवाज का सदर मुंतखब कर लिया गया, मगर वो 1 साल सरबराह रहे। 2011 में नवाज शरीफ एक बार फिर पार्टी के सरबराह बने और उस सरबराह रहे कि जब तक पैनामा लीक्स फैसले के बाद उन्हें वजारत उज़्मा के साथ साथ पार्टी सरबराह के ओहदे से हटा नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ को पार्टी की तरफ से सदर मुंतखब किया गया, जो इस वक्त भी पार्टी के सरबराह है। मगर ये बात एक हकीकत है कि पाकिस्तान में सियासी जमातें शख्सियात के गिर्द ही घूमती हैं और पार्टी बनाने वाला -1 होने के बावजूद माइनस नहीं होता। कल की तरह आज एक बार फिर 3 साबिक वज़राए आज़म अदालतों में पेश हुए। मियां नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मियां शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत में और इमरान खान की जेल कोर्ट में समाअत हुई। 2 केसेस में नवाज शरीफ को और 1 केस में इमरान खान को अदालतों से रिलीफ मिला। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी किया, तो फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरीयत के खिलाफ नैब ने अपील वापस ले ली, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। जबकि रावलपिंडी की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के अलकादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना केस में जमानत की दरख्वास्तों पर अडियाला जेल में समाअत की। नैब की जानिब से मुजफ्फर अब्बास और चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की तरफ से लतीफ खोसा बतौर वकील अदालत में पेश हुए। एहतसाब अदालत ने जमानत में 8 दिन की तौसी करते हुए समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। गुज़िश्ता हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से साइफर केस का जेल ट्रायल कलअदम करार दिए जाने के बाद आज वफाकी काबीना ने साबिक वजीर आजम और चेयरमैन पीटीआई के करप्शन केसेस और साइफर केस का ट्रायल अडियाला जेल में कराने की मंजूरी लेने का फैसला भी किया है। जराए बता रहे हैं कि वफाकी काबीना से वजारत कानून की समरी सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली जाएगी, जिसके बाद जेल ट्रायल का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। जरा ये भी दावा कर रहे हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत की जानिब से जेल ट्रायल का फैसला चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के जरिए वजारत कानून को भेजा जाएगा और काबीना मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन आज या कल जारी हो जाएगा। तहरीक इंसाफ की रेड लाइन ब्रीच हो चुकी है। इमरान खान पार्टी के बाकायदा ओहदे से माइनस कर चुके हैं अपने आप को खुद से। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सेनेटर अली जफर साहब। अली जफर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। आज आपने बड़ा अहम तरीन बयान दिया, वो रेड लाइन जो तहरीक इंसाफ की आज खुद खींची हुई थी, आज वो भी अबूर हो गई और चेयरमैन तहरीक इंसाफ अब चेयरमैन नहीं रहेंगे और आपका एक इंटरिम चेयरमैन आ गया है। मगर सर, गौहर खान साहब का नाम इन फाइटिंग की वजह से तो नहीं दिया गया, क्योंकि अहले खाना का भी जिक्र हो रहा था, लीमा साहिबा का भी, बुशरा बीबी का भी? जी नहीं, कोई इनफाइटिंग नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक फैसला है और वो इसलिए क्योंकि ये फैसला सिर्फ एक टेम्पररी पीरियड के लिए है, सिर्फ एक मखसूस वक्त के लिए, जब तक ये तोशाखाना की जो जजमेंट है जिसमें सजा दी हुई है वो सस्पेंड नहीं होती। तो हो सकता है वो कल सस्पेंड हो जाए तो फिर स्ट्रेटजी की जरूरत ना पड़े। तो सर, अगर कल तक ही वेट कर लिया जाता, अगर वो सस्पेंशन के हवाले से आपकी उम्मीदें वाबस्ता हैं, तो ये पिछले 48 घंटे में इतना शोर शराबा, कंफ्यूजन क्यों कर? जमात ही कमजोर हुई? नहीं, कमजोर नहीं, मेरा ख्याल है जिससे एक चीज जाहिर हो गई कि वो जो -1 फार्मूला की बातें हो रही थी और जो कू की बातें हो रही थी वो सारी खत्म हो गई। हमने एक फैसला कर लिया कि 20 दिन का हमें टाइम दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि आप अपने इंतखाबात कराएं, और उनका ख्याल था कि शायद हम घबरा जाएंगे और हमारे पास स्ट्रेटजी नहीं होगी।
اور یہ 20 دن گزر جائیں گے اور وہ الیکشن نہیں کرا سکیں گے، یا ہم الیکشن سر ویسے آپ تاریخ سے آشنا ہیں، فاروق لغاری کو بھی بی بی نے یہی سوچ کر لگایا تھا کہ پھر وہ آپ نے دیکھا وہی گلے پڑ گئے. گوہر خان صاحب کی بہت عزت ہے، بڑے نفیس آدمی ہیں، مگر بہرحال بہت لوگ سوال اٹھا رہے ہیں جماعت کے اندر سے، تو کیا ہی بہتر نہ ہوتا کہ کل کی سماعت کے بعد یہ اعلان کر دیا جاتا؟ دیکھیں ابھی تو الیکشن ہفتے کو ہیں، اتوار کو ہیں، نامینیشن پیپرز ابھی کوئی سبمٹ نہیں ہوئے. اگر کل یہ سماعت میں سسپینڈ ہو جاتا ہے تو پھر یہ اسٹریٹجی کی ضرورت نہیں پڑے گی اور وہ خان صاحب کو نامینیشن پیپرز وہ فائل کریں گے. اور آپ دوسری بات یہ دیکھیں کہ اگر فی الحال وہ نہیں بھی ہوتا تو پھر بھی بڑا کلیئرٹی ہے کہ جب بھی سسپینشن ہوتی ہے اسی وقت نئے الیکشن ہو جائیں گے چیئرمین کے، اور وہ کتنے امکانات ہیں آپ کے، یا کتنی آپ کو کانفیڈنس ہے کہ کل سسپینشن آپ کو ہو جائے گی، فیصلے کی سسپینشن مل جائے گی؟ آج کا جس طرح فیصلہ ہوا نواز شریف صاحب کا، جہاں ان کا وہ سسپینڈ نہیں بلکہ وہ ان کا تو اپیل ہی ایکسیپٹ ہو گئی، تو اس لحاظ سے تو سسپینشن بڑی واضح ہے، قانونی بھی پوزیشن یہی ہے کہ سسپینشن ہونی چاہیے. تو امید تو یہ ہے، لیکن اگر کچھ دیر تاخیر بھی ہوئی تو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ہمارے سامنے جو صرف تلوار لٹک رہی ہے وہ یہ ٹائم کی ہے، اور اس چیز کو ہم نے پورا کرنا ہے. پارٹی میں کوئی بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے اس کانٹیسٹ میں، اس لیے ہم نے سوچا کہ یہ نہ ہو کل کو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہمیں خدشات ہیں کہ وہ کوشش کریں گے کہ اس الیکشن کے اوپر کسی طرح کا سوالیہ نشان اٹھائیں. ہم چانس ہی نہیں دینا چاہتے الیکشن کمیشن کو کہ وہ کسی قسم کے اوپر کوئی ایسی بات کریں تاکہ ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں جنرل الیکشن کے لیے ان کے جو کاغذات ہیں وہ درست طریقے سے قانونی طریقے سے پیش ہو سکیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. سینیٹر صاحب ہونا چاہے تو ایک دن میں بھی کل عدم ہو سکتا ہے، سسپینڈ ہو سکتا ہے یہ سزا، مگر نہ ہونا چاہے تو سال بھی لگ سکتا ہے. اور اگر لیٹر والی سچویشن ہو، کیا عمران خان صاحب الیکشن لڑیں گے 8 فروری کو؟ جی بالکل لڑیں گے. اس کے لیے بھی ہمارا پلان سی بھی بالکل تیار ہے، اور بلکہ پلان ڈی بھی تیار ہے. تو اسٹریٹجیز یہی سیاست ہوتی ہے کہ آپ اپنی اسٹریٹجیز بناتے رہیں، اسٹریٹجیز اینڈ کاؤنٹر اسٹریٹجیز. پلان سی اور پلان ڈی کیا ہے، روشنی ڈالیے گا. وہ جب ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ جس طرح ہم نے یہ پلان آپ کو بتایا، جب ضرورت پڑی تو ہم نے آج ڈسکلوز کیا آپ کو پلان بی، جس میں ہم کہا کہ ہم انٹرا پارٹی الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں اور ہم اپنے پینلز دیں گے اور یہ ایک طرح کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا. تو اسی طرح آپ کو پلان سی اور ڈی کی ضرورت پڑی تو پتا چل جائے گا. پلان بڑے مہنگے بھی پڑ سکتے ہیں. 9 مئی کا بھی ایک پلان تھا، وہ بھی گلے پڑ گیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی ازالہ نہیں کر پا رہی آپ کی جماعت اس حوالے سے. سنگین دفعات لگی جا چکی ہیں آپ کے سابق چیئرمین عمران خان صاحب پہ. تو کہنے کا مقصد یہ کہ سر یہ کنفیوژن ہے اور ایک ہوائیں جو آپ کے حق میں ابھی نہیں ہے. تو اگر الیکشن نہ لڑ سکے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی پھر بھی کسی نہ کسی فارم کے اندر اگلی اسمبلی کا حصہ بن گئی، تو تب بھی احکامات تمام تر وہ جیل سے ہی دے رہے ہوں گے پالیسی کے. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن اگر ہوا تو بالکل وہ بیسکلی آپ کو میں بتاؤں مہر کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ عمران خان صاحب ہیں، اور عمران خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی کچھ نہیں. تو اس لیے تو ریموٹ کنٹرول سے کام چلے گا پھر؟ جی ریموٹ کنٹرول سے ہی کام چلے گا اڈیالہ جیل سے؟ اگر ضرورت پڑی اور اگر ایسی مصیبتیں آئیں یا ایسے حالات ہوئے تو اسی طرح ہوگا. آپ ان کو سپریم قائد کیوں نہیں بنا دیتے جیسے نواز شریف صاحب کو پی ایم ایل این نے بنایا؟ اگر ضرورت پڑی تو وہ بھی ہم امینڈ کر کے اپنی کانسٹیٹیوشن کر لیں گے، اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے قانونی طور پہ، وہ بھی ہو سکتا ہے. اور سر جب آپ 4 لوگ اندر ملے تھے تو عمران خان صاحب سے ان کے اہل خانہ کے حوالے سے سوال ہوا تھا کہ بشرا بی بی، علیمہ صاحبہ یا کسی کو آگے کر دیا جائے، اور ان کا کیا جواب تھا؟ جی دیکھیں ان کو میں نے ضرور جو سجیشنز آئی تھیں، جہاں جہاں سے آئی تھیں میں نے ان کو ذکر کیا تھا. کچھ کوارٹر سے یہ سجیشن جب آئی تھی اس کا بھی میں نے ذکر کیا تھا جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں ابھی. لیکن انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں یہ تو میں بالکل ریجیکٹ کرتا ہوں، اس لیے کہ میں تو یہ جو خاندانی سیاست ہے اس کے خلاف ہوں. یہ تو پی ٹی آئی کی فلاسفی اور میری فلاسفی جو ہے اور میری جو ویژن ہے اس کے بالکل خلاف ہے، تو یہ تو بالکل آپ کنسیڈر بھی نہ کریں.
یہ ان کا جواب تھا اور اس میں انہوں نے کوئی 1 سیکنڈ لگایا تھا یہ جواب دینے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سینیٹر علی ظفر صاحب تھے, آپ نے گفتگو سنی. ناظرین, 2 سابق وزرائے اعظم سے جڑے آج کی 2 بڑی خبروں کے ساتھ ساتھ نگران وزیر اعظم کے خلاف بھی مقدمات درج کرنے کا عدالت نے انتباہ جاری کر دیا ہے. عدالت نے حکم دیا ہے کہ 10 جنوری تک لاپتہ بلوچ طلباء کو بازیاب کرایا جائے. لاپتہ بلوچ طلباء بازیابی کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج نگران وزیر اعظم کو طلب کر رکھا تھا. وزیر اعظم بیرون ملک ہونے کی وجہ سے عدالت میں پیش تو نہیں ہوئے. سماعت کے دوران جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ لاپتہ افراد بازیاب نہ ہوئے تو وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے خلاف FIR درج کرنے کا حکم دوں گا. جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ سادہ سی بات ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے. رپورٹ بادی النظر میں ظاہر کرتی ہے کہ ملک میں کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں, جس کا جو جی میں آتا ہے وہ کیے جا رہا ہے. جسٹس محسن اختر نے استفسار کیا کہ کیا کسی مہذب معاشرے میں یہ کام ہوتے ہیں؟ جو بھی لاپتہ شخص بازیاب ہو کر آتا ہے وہ آ کر کہتا ہے کہ میں کیس کی پیروی نہیں کرنا چاہتا. نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے عدالت میں پیش ہو کر موقف اپنایا کہ بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ یہاں سے لوگ افغانستان چلے گئے. بہت سارے کیسز ایسے بھی ہیں کہ جن میں لوگ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ لڑتے ہوئے مارے گئے, لیکن اگر ایک شخص بھی لاپتہ ہے تو وہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اسے ڈھونڈیں گے. اس موقع پر جسٹس محسن اختر کیانی نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج کی 22ویں سماعت ہے, لیکن سیکرٹری دفاع ذمہ دار ہیں. عدالت نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ کوئی بھی ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہو تو قانون کے مطابق کارروائی کریں, لیکن عدالت میں پیش کریں. جسٹس محسن اختر کیانی نے حکومت پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مانتے بھی نہیں کہ لوگ گم ہیں. ججز نے جا کر بندے ریکور نہیں کرنے, ہم صرف ججمنٹس دے سکتے ہیں. اٹارنی جنرل منصور ایوان نے عدالت کو بتایا کہ 22 بلوچ طلباء کو بازیاب کرا دیا گیا ہے, وہ گھر پہنچ چکے ہیں. 28 طلباء اب بھی لاپتہ ہیں. حکومت تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کرانے کی کوشش کر رہی ہے. بعد ازاں عدالت نے وزیر داخلہ کو ہدایت کی کہ وہ 2 ہفتے میں بلوچ فیملیز کو ملیں اور تمام لاپتہ افراد کی فیملیز کی تفصیلات حکومتی کمیٹی کو فراہم کریں. عدالت نے وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ اگر اگلی تاریخ پر لاپتہ طلباء بازیاب نہ ہوئے تو وزیر اعظم, وزیر داخلہ, سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری داخلہ کے خلاف پرچہ کاٹنے کا حکم دوں گا اور آپ سب کو گھر جانا ہوگا. اجازت دیجیے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.